السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی بول چال کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم 4 ورڈ پڑھیں گے، 2 پروناؤن یعنی ضمیر اور 2 حروف استفہام۔ انا، انت، یہ دونوں پروناؤن ہیں، ضمیر ہیں، انا، انت۔ این، من، یہ 4 ورڈ ہیں، آج ہم ان کو پڑھیں گے اور ان کا استعمال دیکھیں گے۔ عربی بول چال میں یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے ورڈ ہیں۔ انا، انا میں۔ انت، تو، انت، تو، یہ پروناؤن ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ جس سے بھی ملاقات کریں گے انت، یہ ضرور آپ کو استعمال کرنا ہوگا۔ من، کون، اگر آپ کسی جاندار چیز کے بارے میں، خاص طور سے انسانوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ کون ہے، تو من انٹروگیٹیو ورڈ کا استعمال کرنا ہوگا آپ کو۔ این، کہاں، این، کہاں۔ آپ استعمال دیکھیں اب ان کا، یہ 4 ورڈ جن کے معانی میننگ آپ نے دیکھی ہیں۔ انا، انا حامد، میں حامد ہوں۔ آپ یہاں پر کوئی بھی ناؤن نام رکھ سکتے ہیں۔ انا عابد، انا حامد، انا محمد، میں حامد ہوں۔ انا حامد، میں حامد ہوں۔ آپ سے کوئی معلوم کر رہا ہے، آپ جواب میں دیں گے انا حامد، میں حامد ہوں۔ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ نیچے اردو میں ولدن کا ترجمہ موجود ہے، ولدن مانے لڑکا۔ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ استعمال دیکھیں انا کا۔ انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ انا ہزیل، میں دبلا ہوں۔ انا ہزیل، میں دبلا ہوں۔ آپ موٹے کی عربی یہاں رکھ سکتے ہیں سمین، سین سے۔ انا سمین، میں موٹا ہوں ہو جائے گا۔ انا مجتہد، میں محنتی ہوں۔ انا مجتہد، میں محنتی ہوں۔ انا، اس کا استعمال آپ بہت زیادہ الفاظ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا یہ ورڈ ہے، یعنی یہ پروناؤن ہے۔ انا مجتہد، میں محنتی ہوں۔ انت کا استعمال دیکھیں۔ انت رجل، تو آدمی ہے، تو مین ہے۔ انت رجل، تو آدمی ہے۔ انت زید، تو زید ہے۔ انت زید، تو زید ہے۔ انت کبیر، تو بڑا ہے۔ کبیر، انا کے ساتھ آپ نے استعمال دیکھا تھا صغیر، چھوٹا۔ آپ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کبیر۔ آپ یہاں پر بھی صغیر رکھ سکتے ہیں۔ انت صغیر، تو چھوٹا ہے، ترجمہ ہو جائے گا۔ انت کبیر، تو بڑا ہے۔ وہاں پر انا کے ساتھ بھی آپ کبیر کا لفظ رکھ سکتے ہیں۔ انا کبیر، میں بڑا ہوں۔ یہاں پر انت کبیر، تو بڑا ہے۔ انت مہندس، انت مہندس، تو انجینئر ہے۔ انت مہندس، تو انجینئر ہے۔ این الاستاذ، استاذ کہاں ہے؟ ٹیچر کہاں ہے؟ این الاستاذ، بہت اہم ہے۔ اینا بہت زیادہ بول چال میں استعمال ہونے والا انٹروگیٹیو ورڈ ہے۔ این الاستاذ، استاذ کہاں ہے؟ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاذ کرسی پر بیٹھا ہے۔ استاذ کہاں ہے؟
الاستاذ جالس علی الکرسی، استاذ کرسی پر بیٹھا ہے۔ اور بھی آپ مختلف جملے بنا سکتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ سیکھ رہے ہیں اور بہت سارے جملے بنا لیں گے۔ این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ این الولد، لڑکا کہاں ہے؟ الولد واقف علی الارض، لڑکا زمین پر کھڑا ہے، لڑکا زمین پر کھڑا ہے۔ یہ سارے جملے پچھلی مشق کے ہیں، یعنی پچھلے سبق کے ہیں جو یہاں پر دہرائے جا رہے ہیں۔ این الطفل، بچہ کہاں ہے؟ این الطفل، اینا کا پریوگ دیکھیں آپ، استعمال دیکھیں۔ این الطفل، بچہ کہاں ہے؟ الطفل مشغول فی اللعب، بچہ کھیل میں مشغول ہے۔ فی اللعب، با کے نیچے زیر، یہ فی کی وجہ سے ہے، فی حرف جر ہے، اور آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ حرف جر جس اسم پر داخل ہوتا ہے، اللعب یہ اسم ہے، اور با کے نیچے جو زیر ہے وہ فی حرف جر کی وجہ سے ہے۔ این الطفل، طفل کے اوپر پیش ہے، تنوین نہیں ہے، یہ الطفل الف لام لگ گیا ہے، طفل میں الف لام جوڑ دیا ہے، الف اور لام ال، یہ جب لگ جاتا ہے کسی ناؤن پر تو تنوین غائب ہو جاتی ہے، پیش رہ جائے گا، تن نہیں ہوگا، لن۔ الطفل، این الطفل نہیں پڑھیں گے، این الطفل، لڑکا کہاں ہے؟ الطفل مشغول فی اللعب، بچہ کھیل میں مشغول ہے۔ من ھذا، من کا استعمال دیکھیں۔ من ھذا، ھذا آپ پڑھ چکے ہیں، من مانے کون، ھذا یہ کون ہے؟ ھذا رجل، یہ آدمی ہے، آپ کسی سے معلوم کر رہے ہیں، من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک اب، وہ والد ہے، وہ فادر ہے، اب فادر، والد۔ ذالک اب، اب یہ نیا ورڈ ہے آپ کے لیے، اب مانے فادر، والد۔ ذالک اب، وہ والد ہے۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک اب، وہ والد ہے۔ من انا، میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ انا مسلم، میں مسلم ہوں۔ من انت، تو کون ہے؟ من انت، آپ کسی سے سوال کریں گے، من انت، آپ کون ہے بھائی؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب اسٹوڈنٹ، ودیارتھی، پڑھنے والا۔ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انا طالب فی المدرسۃ، تاکہ نیچے زیر آئے گا تی، فی المدرسۃ، انا طالب، میں مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہوں۔ انا طالب فی المدرسۃ، میں مدرسے میں ودیارتھی ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں۔ انا مدرس فی المدرسۃ، میں مدرسے میں ٹیچر ہوں۔ انا مدرس فی المدرسۃ، میں مدرسے میں ٹیچر ہوں۔ اس طرح آپ نے انا، انتا، اینا، من کا استعمال دیکھا۔ مختلف ناؤن اسم کے ساتھ میں آپ دوسرے ناؤن اور دوسرے الفاظ معنی یاد کر کے اپنی عربی بول چال کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ہم بھی آہستہ آہستہ اگلے سبقوں میں آپ کے سامنے نئے جدید الفاظ معنی آپ کے سامنے پیش کریں گے جو آپ کی عربی بول چال کو آگے بڑھائیں گے، اور روزمرہ کی زندگی میں بولے جانے والے الفاظ اور سوال ہونے والے ان کا استعمال آپ کے سامنے پیش کریں گے آہستہ آہستہ۔ آپ اسی طریقے سے ہمارے سبق کو یاد کرتے رہیے اور دوسروں کے سامنے بھی آپ ان کو پیش کریں، شیئر کریں، دوسروں کے لیے بھی عربی سے لگاؤ اور عربی سے دلچسپی رکھیں۔ قواعد جو عربی گرامر میں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ
ان کی مدد سے بھی ہم آپ کو اگلے سبقوں میں انشاءاللہ عربی بول چال سکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی بول چال صحیح انداز میں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔